ملٹری جرنلز ہیں ان کو قتل کیا، ان کو شہید کیا، اور اس کے بعد ایران اور امریکہ نے مل کے اسرائیل اور امریکہ نے مل کے ایران کی 3 نیوکلیر ترتیبات، جس میں فورڈو ہے، نتانز ہے اور اصفہان، ان تینوں نیوکلیر سائٹس کو تباہ کیا ایران کے اگینسٹ اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کے۔ اب اس میں ہوا یہ کہ یہ جب سب چیزیں ہو رہی تھیں اور ایران کو اتنا نقصان پہنچ رہا تھا، تو ایران نے ایک چیز فیل کی کہ وہ خطے میں ڈپلومیٹکلی آئزولیٹ ہے اور کوئی بھی ملک ایران کے حق میں اتنا نہیں بول رہا۔ اٹ واز اونلی پاکستان جس نے کھل کے کنڈیم کیا امریکہ کو اور اسرائیل کو، اور کہا آپ جو ہے وہ یہ اٹیکس کرنا روک دیں، ہم کنڈیم کرتے ہیں اور ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جس کی بات ایران کی پارلیمنٹ میں بھی پاکستان زندہ باد کے اور پاکستان ایران دوستی زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے کہ پاکستان ہمارے ساتھ ایٹ لیسٹ ڈپلومیٹکلی کھڑا ہوا ہے، اور پاکستان نے میسج دیا ایران کو کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم آپ کو تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ریئلسٹکلی اگر ہم دیکھیں تو ایران کا بہت نقصان ہوا ہے۔ ایران کی اپنی ہیلتھ جو ان کی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے مطابق، میں اس کا آپ کو نمبر بتا رہا ہوں، اس کے مطابق ایران کے تقریباً مور دین 600 پیپل، 600 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں ایران اور اسرائیل کی کانفلکٹ میں۔ اب اگر ہم دوسری بار بات کرتے ہیں اسرائیل کی، جب ہم بات کرتے ہیں تو اسرائیل کو بھی اس جنگ میں نقصان ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسرائیل کے تقریباً 25 سے 30 لوگ مارے گئے ہیں اس پورے کانفلکٹ میں، اور اسرائیل نے پہلی بار محسوس کیا ہے کہ جب میزائل حملہ ہوتا ہے تو ایک گھر کیسے گرتا ہے، کیونکہ ایران نے بھی بہت سارے میزائل حملے، کروز میزائل حملے، ڈرونز جو ہیں وہ پھینکے اسرائیل کی طرف اس پورے مارکے میں، اور اسرائیل کو بھی ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم اوور آل نقصان کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کو زیادہ نقصان ہوا ہے، اور خاص طور پہ جو اس کا نیوکلیر پروگرام ہے، جو امریکہ پچھلے 15 سال سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے اس کو تباہ کرنا ہے، آخرکار بہت حد تک ایران کا وہ نیوکلیر پروگرام تباہ ہو گیا ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایک طرف تو ایران ڈپلومیٹکلی آئزولیشن والی سائٹ پہ تھا، دوسری طرف 2 بہت اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں امریکہ میں۔ پچھلے مہینے پاکستان کے آرمی چیف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، اور اس مہینے پاکستان کے فورن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات ہوئی ہے مارکو روبیو صاحب سے۔ اب ان دونوں شخصیات کو امریکی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اور مارکو روبیو نے کیا میسج دیا ہے کہ آپ نے ایران کو بتانا ہے؟ دیکھیے، امریکہ کا پاکستان میں اس ٹائم انٹرسٹ کلیئر ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کو ایک میسج دے امریکہ کی طرف سے اور سعودی عربیہ کی طرف سے کہ ایران جو اپنی نیوکلیر انریچمنٹ کی بات کر رہا ہے وہ بات کرنا چھوڑ دے، ایران نیوکلیر پاور بننے کی بات چھوڑ دے، ایران جو ہے وہ نیگوسیشن ٹیبل پہ آئے اور اس بات کو تسلیم کر لے کہ اس نے اب نیوکلیر انریچمنٹ نہیں کرنی، اس نے یورینیم کو انریچ نہیں کرنا جس سے نیوکلیر ویپن بن سکتا ہے۔ پہلا تو امریکہ کا یہ مدعا ہے جو امریکہ نے پاکستان کو بتایا ہے۔ دوسرا امریکہ کا اسٹانس یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ خطے میں امریکہ کے مفادات کا خیال رکھے، یعنی ایران جو ہے وہ پورے ریجن میں سعودی عربیہ ہو گیا، امریکی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ملٹری جو امریکہ کے ملٹری بیسز ہیں وہ ہو گئے، پھر اسرائیل کے مفادات ہیں یعنی اسرائیل کی نیشن ہے، تو ان 3 مفادات کا ایران خیال رکھے۔ اگر وہ خیال رکھتا ہے ان 3 چیزوں کا، ایک تو وہ نیوکلیر پاور نہیں بنتا، پھر وہ اپنے بیلسٹک میزائل سے امریکہ اور اسرائیل کو خطرہ نہیں بنتا، اور وہ اسرائیل کے انٹرسٹ کا خیال رکھتا ہے ایران، تب جو ہے وہ امریکہ کہے گا کہ ٹھیک ہے ہم ایران سے نیوکلیر پابندیاں ہٹا دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو وزٹ ہے، یہ وزٹ جو کروایا جا رہا ہے ایران کا، یہ وزٹ ایران بھی اس لیے کر رہا ہے کیونکہ پاکستان میسج دینا چاہتا ہے، پاکستان کے آرمی چیف، پاکستان کے پرائم منسٹر، یہ دونوں مل کے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں مسعود پزیشکن صاحب کو کہ سر بہت ہو گیا، بہت نقصان آپ لوگوں نے کروا لیا اپنا، اب آپ نے نقصان نہیں کروانا، اب آپ نے جو ہے وہ میز پر بیٹھنا ہے اور بات کرنی ہے پاکستان سے، اور پاکستان آپ کو بھیجے گا امریکہ کا میسج، پاکستان آپ کو دے گا سعودی عربیہ کا میسج، اور پاکستان چائنا کی طرف سے بھی کوئی نہ کوئی میسج دے سکتا ہے۔ چائنا والے معاملے پہ میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں، لیکن اس ٹائم میں بات کروں گا امریکہ نے کیا میسج دینا ہے ایران کو۔ تو پہلی بات تو یہ دورہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان 3 چیزوں پہ بات کرے گا۔ ایک تو ایران کے نیوکلیر ویپن پروگرام پہ پاکستان میسج دے گا کہ وہ روک لے اپنا نیوکلیر ویپن پروگرام، اس کو انریچ نہ کرے۔ دوسرا، خطے میں اسٹیبلٹی لائے، ممالک سے بات کرے، انگیجمنٹ رکھے، ڈائیلاگ پہ بات کرے اور اپنے آپ کو نیوکلیر پاور بنانے کی کوشش نہ کرے۔ تیسرا، ایران جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے انٹرسٹ کا ریجن میں خیال رکھے، اپنی جو پراکسیز ہیں اس کی، لائک حزب اللہ، ہوتھیز، اس کے علاوہ جو ہے وہ حماس، ان ساری پراکسیز کو ڈس آرم کرے اور کہے کہ یہ ساری پراکسیز امریکہ اور اسرائیل کے جو مفادات ہیں اس کے خلاف جو ہے وہ عمل نہیں کریں گی اور وہ یہ ساتھ ان کے کھڑی ہوں گی۔ یہ بہت امپورٹنٹ 3-4 امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں جو پاکستان نے ڈسکس کرنے